آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں مٹی سونا اگلتی ہے اور وقت انسان کے اشاروں پر رک جاتا ہے، لیکن اس جادوئی دنیا میں قدم رکھنے والا اپنی یادداشت ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم الشان سلطنت تھی جس کا شہزادہ فارس اپنی بہادری اور عقل مندی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے محل کے سب سے پرانے کتب خانے میں ایسی کتابیں تلاش کر رہا تھا جنہیں صدیوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا، تو اس کی نظر ایک الماری کے پیچھے چھپے ہوئے ایک سنہری صندوق پر پڑی۔ اس صندوق کے اندر چمڑے کا ایک پرانا نقشہ تھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ نقشے کے بیچوں بیچ ایک گاؤں کا نشان تھا جس کے گرد ایک نیلا دائرہ بنا ہوا تھا، اور نیچے لکھا تھا کہ جو اس گاؤں تک پہنچے گا وہ کائنات کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائے گا۔ شہزادہ فارس کے دل میں تجسس کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس طلسماتی بستی کو تلاش کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ اپنے خاص گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی جادوئی تلوار کمر سے باندھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ فارس کئی ہفتوں تک دشوار گزار راستوں کو سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں زمین کا رنگ اچانک بدل کر چاندی جیسا ہو گیا، اور وہاں کی ہوا میں ایسی خوشبو تھی جو انسان کو مدہوش کر دیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدیم پتھر کی دیوار کو پار کیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ وہاں پرندے چہچہانے کے بجائے انسانی زبان میں گیت گا رہے تھے، اور درختوں کے پتے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزادہ حیرت زدہ ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسے دور سے ایک ایسی بستی نظر آئی جس کے گھر بادلوں کی طرح ہوا میں معلق تھے، اور وہاں کی سڑکیں رنگین شیشے سے بنی ہوئی تھیں۔ یہ وہی جادوئی گاؤں تھا جس کا ذکر نقشے میں موجود تھا، لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب شہزادہ گاؤں کے مرکز میں پہنچا تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی داڑھی زمین تک لمبی تھی اور اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ شہزادے نے جب اس سے اس ویرانی کی وجہ پوچھی تو بوڑھے نے ایک لمبی آہ بھری اور بتایا کہ اس گاؤں پر ایک بدروح نے قبضہ کر رکھا ہے جس نے یہاں کی تمام خوشیاں اور لوگوں کی ہنسی ایک کالے پتھر میں قید کر دی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کے تمام لوگ غائب ہو چکے ہیں اور صرف وہی لوگ یہاں رہ سکتے ہیں جو اپنی یادداشت کھو دیتے ہیں۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ خود اس گاؤں کا محافظ تھا، لیکن اب وہ بے بس ہے کیونکہ اس کالے پتھر کو توڑنے کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کا دل سونے کی طرح پاک ہو اور جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ شہزادہ فارس نے سینہ تان کر کہا کہ وہ اس گاؤں کو اس عذاب سے نجات دلائے گا۔ بوڑھے جادوگر نے شہزادے کو بتایا کہ وہ کالا پتھر ایک ایسی غار میں ہے جو 7 پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اس غار تک پہنچنے کا راستہ خطرناک جادوئی جالوں سے بھرا ہوا ہے۔ شہزادہ فارس نے ہمت نہ ہاری اور جادوگر کی دی ہوئی ایک خاص مشل لے کر روانہ ہو گیا۔ پہلے پہاڑ پر اسے ایسی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا جو انسان کو اڑا کر میلوں دور پھینک دیتی تھیں، لیکن شہزادے نے اپنی ڈھال کی مدد سے خود کو بچایا۔ دوسرے پہاڑ پر اسے آگ کے دریا پار کرنے پڑے جہاں سے گزرنا ناممکن تھا، لیکن شہزادے نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے پتھروں کا ایک ایسا پل بنایا جو جادو کے زیر اثر تھا اور اسے باحفاظت دوسری طرف لے گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا خطرات اور بھی جب شہزادہ چوتھے پہاڑ پر پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپنے سائے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور وہ سایہ اب اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سایہ اسے ڈرا رہا تھا کہ تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے اور تمہاری سلطنت اب کسی اور کے قبضے میں ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ محض ایک ذہنی امتحان ہے تاکہ وہ اپنا حوصلہ ہار دے۔ اس نے اپنے کان بند کر لیے اور صرف اپنی منزل پر توجہ مرکوز رکھی۔ 5ویں پہاڑ پر اسے ایک ایسی جادوئی جھیل ملی جس کا پانی پینے سے انسان اپنی تمام خواہشات بھول جاتا ہے۔ شہزادہ پیاسا تھا، لیکن اس نے جھیل کے پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنی منزل بھول گیا تو یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اس کی اس ثابت قدمی نے جادو کے ایک بڑے حصے کو توڑ دیا۔ 6 پہاڑ پر پہنچتے ہی درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ شہزادے کا خون جمنے لگا۔ وہاں ایک بہت بڑا برفانی اژدہا غار کے دہانے پر پہرا دے رہا تھا جس کی ایک پھونک سے پہاڑ برف کے ڈھیر میں بدل جاتے تھے۔ شہزادے نے دیکھا کہ اژدہے کی طاقت اس کی پیشانی پر لگے ایک نیلے موتی میں ہے،
اس نے اپنی تلوار نکالی اور اژدہے کے حملوں سے بچتے ہوئے ایک اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور اپنی تلوار سیدھی اس موتی پر دے ماری۔ ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ موتی ٹوٹ گیا اور اژدہا پگھل کر پانی بن گیا۔ اب شہزادے کے سامنے آخری پہاڑ تھا، جس کی چوٹی پر وہ پراسرار غار موجود تھی، جہاں سے شہزادہ جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوا، اسے وہ کالا پتھر نظر آیا جو ایک انسانی دل کی طرح دھڑک رہا تھا اور اس میں سے چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی شہزادہ اس کی طرف بڑھا، ایک خوفناک کالی بدروح نمودار ہوئی جس نے غار کا راستہ بند کر دیا۔ بدروح نے قہقہا لگا کر کہا کہ اے انسان، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اس پتھر کو صرف وہ توڑ سکتا ہے جو اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرے۔ شہزادہ فارس نے سوچا کہ اس کی سب سے عزیز چیز اس کی اپنی زندگی اور اس کی سلطنت ہے۔ اس نے بدروح سے کہا کہ اگر میرے مرنے سے ہزاروں لوگوں کو زندگی ملتی ہے تو میں تیار ہوں۔ شہزادے کی اس بے غرض بات نے بدروح کی طاقت کو کمزور کر دیا، کیونکہ وہ صرف لالچی لوگوں پر قابو پا سکتی تھی۔ بدروح نے آخری حربہ آزمایا اور شہزادے کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کی سلطنت کی جھوٹی تصویریں دکھائیں تاکہ وہ جذباتی ہو کر پیچھے ہٹ جائے، لیکن شہزادہ جانتا تھا کہ یہ سب سراب ہے۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی اور پوری قوت سے اس کالے پتھر پر وار کیا۔ جیسے ہی تلوار پتھر سے ٹکرائی، ایک ایسا دھماکہ ہوا جس سے پورا پہاڑ لرز اٹھا۔ پتھر کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور ان میں سے سفید روشنی کے بغولے نکل کر آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ بدروح ایک لمبی چیخ مار کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور غار کی سیاہی اچانک نور میں بدل گئی۔ شہزادہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو جادوئی گاؤں کے اسی مرکز میں پایا جہاں وہ بوڑھا جادوگر موجود تھا، لیکن اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ تمام گھر جو ہوا میں معلق تھے وہ زمین پر آ چکے تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے جو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ پرندے دوبارہ چہچہا رہے تھے اور چشموں سے صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے شہزادے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اسے اپنا نجات دہندہ قرار دیا۔ بوڑھا جادوگر اب ایک جوان اور خوبصورت انسان بن چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس گاؤں کا اصل بادشاہ تھا جسے بدروح نے قید کر رکھا تھا۔ اس نے شہزادے کو ایک ایسا جادوئی تحفہ دیا جس کی مدد سے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک پل میں پہنچ سکتا تھا۔ شہزادہ فارس اب اپنے وطن واپس جانے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ اب پہلے والا شہزادہ نہیں رہا تھا۔ اس نے جرأت اور ایثار کا وہ سبق سیکھ لیا تھا جو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتا۔ وہ جادوئی قالین پر سوار ہو کر اپنی سلطنت پہنچا جہاں اس کے والدین اس کے انتظار میں تھے۔ شہزادے نے اپنی تمام کہانی سنائی اور وہ جادوئی نقشہ محل کے عجائب گھر میں رکھوا دیا تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ سچی بہادری دوسروں کے لیے خود کو وقف کرنے میں ہے۔ اس نے اس جادوئی گاؤں اور اپنی سلطنت کے درمیان ایک تجارتی راستہ کھول دیا جس سے دونوں طرف کے لوگ خوشحال ہو گئے، اور یوں شہزادہ فارس کی داستان رہتی دنیا تک امر ہو گئی۔ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔